اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 46 سورۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقیدے کی بے سروپائی کو ایک اور طریقہ سے واضح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان بیوقوفوں سے دریافت فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا اور بہرا کر دے، تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دے اور تم سے سمجھنے اور سوچنے کی قوت سلب کر لے، تو بھلا بتاؤ تمہارے یہ سوچنے کی یہ ساری اور دیکھنے کی اور سننے کی یہ ساری قوتیں کون تمہارا معبود ہے؟ کون ہے جو تم کو واپس لوٹائے گا؟ کیا تمہارے دیوتا یا وہ جھوٹے خدا جن کو تم پوجا کرتے ہو ان سے کوئی بھی اور کسی میں بھی ہمت ہے کہ وہ تمہیں یہ چیزیں عطا کر دے؟ اگر ایسی بات ہے تو جاؤ ان سے بولو، لیکن نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ تو جھوٹے خدا ہیں۔ وہ دیوتا یا دیوتیاں جو بھی تم نے بنائی ہوئے ہیں، جو بت پرستی جن کی کرتے ہو، وہ تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم تمہارا یہ سب کچھ چھین لیں تو وہ تو تمہیں واپس لٹا ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی کسی میں ایسی ہمت ہے کہ وہ چیزیں تم کو واپس لوٹا سکے، کیونکہ یہ چیزیں عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اگر نہیں اور ہرگز نہیں، تو پھر معبود حقیقی کو چھوڑ کر ان جھوٹے اور باطل اور عاجز چیزوں کو، یہ بتوں کو، دیوتاؤں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کتنی واضح اور مضبوط دلیل ہے جس سے ہر ادنا اور اعلیٰ، عامی اور عارف یکساں طور پر ہدایت کی روشنی حاصل کرتا ہے۔ لیکن تم ہو کہ سمن بکمن فہم لا یرجعون، کہ تمہارے پاس نہ دیکھنے کی نہ سننے کی کوئی قوت ہی نہیں، تم جاہلیت کے اندھیروں میں گرے ہوئے ہو اور نحوست کی راہ پر چل رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی قبروں کو پوجتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف اللہ وحدہ عطا کرنے والا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب استدلال اکتا دینے والا نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے سے مختلف رنگینیوں کے ساتھ، مختلف تبدیلیوں کے ساتھ اپنی توجیہات کو بیان کیا ہے، اور نہ تو یہ استدلال اکتا دینے والا ہے، بلکہ اس میں وہ رنگینیاں اور تنوع ہے کہ طبیعت ہر بار ایک نیا لطف محسوس کرتی ہے اور ایک نئی لذت سے سرشار ہوتی ہے۔ کبھی عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، کبھی تاریخی شواہد بیان کیے جاتے ہیں، کبھی اپنی رحمت کا مژدہ سنایا جاتا ہے، اور کبھی اپنی ناراضگی اور غضب کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہدایت تو وہی لے گا جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنی طرف بلائے گا، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ تو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں
پھنسے ہوئے ہیں، انہیں صرف دنیا عزیز ہے اور دنیا کے بنائے ہوئے بت۔ کتنی جہالت کی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی تراشے ہوئے اور اپنے وڈیروں کو جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں خدا طوبان الزالق، ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ وہ انہیں کیا دینے والے ہیں؟ وہ تو خود ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ تو جہالت نہیں اور کیا ہے؟